آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے. جبر و صفاقی و طغیان کا باغی ہوں میں، نشہ قوت انسان کا باغی ہوں میں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں اور امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف صاحب اب ہم میں نہیں رہے. کینیا میں ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کی صحافت کا سیاہ ترین دن اور پاکستان کی صحافی برادری کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہوگی، کیونکہ اینکر جو تھے ارشد شریف صاحب بڑے بے باک ناڈر قسم کے اینکر اور بڑے ہی با کمال قسم کے انسان. میں بذات طور پہ خود ایک دفعہ ان سے ملاقات میری ہوئی ہے، اور وٹ اے پرسنالٹی ہے، کیا ہی زبردست قسم کے انسان تھے وہ. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ارشد شریف صاحب کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ نیوی میں تھے. ان کے والد محمد شریف صاحب اور 2011 میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے تھے، اور ان کے بھائی جو تھے میجر اشرف شریف، وہ بغیر سیکورٹی کے بنو سے نکلے تھے، اور راستے میں دیکھے گردوں نے ان کو شہید کر دیا تھا اسی دن. تو باپ بیٹے کی میتیں دونوں اکٹھے کہاں سے نکلی تھی، اور آپ کو شاید تھوڑا بہت کوئی اگر میموری میں اگر آپ کی ہو تو آپ کو یاد ہوگا. پورے خاندان ان کا جو تھا وہ ایک فوجی خاندان اور باکمال قسم کا خاندان تھا ان کا، اور پاکستان سے بڑی محبت اور محب وطن پاکستانی ہونے میں ان کا کوئی شک شبہ نہیں تھا. صحافی تو بہت سارے پاکستان میں آئے، بہت سارے گئے، لیکن چند صحافی ایسے ہوتے ہیں جن کا نام ہر بچے، بزرگ، بوڑھے اور ہر بندے کے منہ کے اوپر ہوتا ہے، جن میں خود بھی شامل ہوں. میں بہت کم ٹاک شو دیکھتا ہوں اور بہت کم اس پہ دیکھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر ٹاک شو میں آپ کو پتہ ہے سوائے بدتمیزی اور طوفان ہے، بدتمیزی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اور مچھی بازار بنانا ہو تو پھر پاکستان کے ٹاک شو جو ہیں وہ نمبر 1 پہ چلتے ہیں. تو جتنا میں نے ان کو دیکھا، جتنا میں نے ان کو سنا، جتنا میں نے ان کو پڑھا، اس حساب سے ایک بہترین قسم کی پرسنالٹی جو ہیں وہ میری نظر کے سامنے سے گزری ہیں اب تک. تو بڑا دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لائقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے. اور اینکر آپ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہی ہوگا، پچھلا ایکسیڈنٹ جو تھا وہ احمد میر صاحب کو جب گولی لگی تھی، تو پاکستان کی صحافت کے اوپر تو ہمیشہ سے ہی حملہ آور ہوتے رہے ہیں. کبھی جنرلوں نے حملہ کر دیا، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا مشرف دور میں جب بہت سارے اینکر جو ہیں وہ بین ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جی نیوز کافی عرصے تک بین رہا تھا. تو صحافت ایک کھلی آواز ہونی چاہیے، اور اس کے اندر پوری سپورٹ ہونی چاہیے پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ آئے. اور ارشد شریف صاحب جو تھے وہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ بولنے میں یا کوئی بھی بات کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ جب بھی کوئی بات انہوں نے کی ہے تو وہ آن دا اسپاٹ اور اسی وقت کیے، چاہے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو. تو ارشد شریف صاحب 1973 میں پیدا ہوا تھا، 2022 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو شہید کیا گیا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان کا اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو. اور بس دکھ تکلیف انسان جو سہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور جو اس کے گھر والے ہیں جو وہ اس بارے میں بتا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا پورا کیریئر دیکھیں گے تو اس پورے کیریئر میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ ارشد شریف صاحب کتنے بڑے اینکر تھے اور کتنے زبردست قسم کے انسان تھے. تو جناب، اسی دکھ بھری داستان کے ساتھ آپ سے ہم چاہیں گے اجازت، اور یہ جاتے جاتے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جب ایف آئی آر ہوتی ہے، ان کو گرفتار کیا گیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں صحافت کے اندر جب ہوتی ہیں، اور صحافیوں کو جب آزادانہ طور پہ کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور ان کے ہر بات کے اوپر ان کے جو ان کے من پسند کی بات اور وہ کرے تو پھر اوکے، نہ کرے تو ان کے اوپر ایف آئی آر، تو دہشت گردی کے مقدمے، غداری کے مقدمے. تو یہ سب کچھ ان صحافیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ حق سچ کی بات کرنا جانتے ہیں، اور ارشد شریف صاحب ان میں سے ایک تھے. تو
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی اور ناصر ہو، اور دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے اللہ پاک پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔